کیا مشرق وسطیٰ میں اب سیز فائر کی توقع کی جا سکتی ہے اس پرسپیکٹو میں جو اب سیناریو بن رہا ہے؟ دیکھیے اس میں ہو جانا چاہیے، لیکن اس لیے میں ابھی ڈاؤٹ فل تھوڑا سا ہوں کہ ایک تو جب امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ اس وقت اٹیک نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بات چیت ہو رہی تھی نیوکلیئر ٹاکس پہ عمان میں، اور یہ اسرائیل کو کہ وزیر اعظم کی زندگی موت کا مسئلہ تھا، جیل جانے یا وزیر اعظم رہنے کا مسئلہ تھا۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جب حزب اللہ اور ان کا حماس کو اس نے نقصان پہنچا دیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے اچھا موقع ایران پہ حملہ کرنے کا نہیں ہے، تو وہ اس نے حملہ کیا۔ اور جب ان کو پتہ لگا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن کیونکہ بڑی سٹرونگ یہودی لابی ہے، جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کرنے جا ہی رہا ہے تو ایک قسم کا شامل باجا ہو گئے۔ اب میرے خیال میں امریکن انٹرسٹ کو نقصان پہنچا، کیونکہ اگر ایران کے بارے میں ایک عام رائے یہ تھی کہ جو لوگ موجودہ رجیم کے خلاف ہیں وہ پرو امریکن ہیں، تو اس میں وہ لوگ بھی جو رجیم کے خلاف تھے وہ بھی نکل آئے مظاہروں میں، اس میں وہ فیشنیبل خواتین بھی نکل آئیں جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ رجیم چینج ہو جائے، کیونکہ نہیں چاہتے تھے ایران کا نیشنلزم کو ٹھیس پہنچی اور ایرانی فلیگ کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے، اور اسرائیل کی ٹوٹلی اندازہ ہی غلط ثابت ہوا، لوگوں کہہ رہا تھا ریوولٹ کرو، موقع بڑا اچھا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو پھر کیا کرے گا اسرائیل؟ اس کو اگر یہ خیال ہے کہ وہ ایران پہ حملے مزید کرے گا، کیونکہ اگر یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو سارا ایریا ڈی سٹیبلائز رہے گا، وہ ریاستیں بھی سعودی عرب، یو اے ای، قطر جو امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کے لیے بھی مشکل بنے گی ان کی اپنی آبادیوں میں، وہ سب یہ چاہ رہے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، سعودی عربیہ کراؤن پرنس نے اور بادشاہ نے اوپنلی کہا ہے کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے ابراہیم اکارڈز، یعنی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اگر 2 اسٹیٹ سولوشن سامنے نہیں آتی۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ دیرینہ خواہش ہے، نہ یہ کہ صرف ابراہیم اکارڈز کے ذریعے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرایا جائے سعودی عربیہ سے، بلکہ یہ کہ سعودی عربیہ نے بڑی بھاری انویسٹمنٹ کا ہے کہ ہم کریں گے اس میں، وہ تو $1 ٹریلین مانگ رہے ہیں، اور $600 بلین سعودی عرب نے وعدہ کیا ہے۔ تو اسرائیل تو 60 کوڑیاں بھی انویسٹ نہیں کر سکتا، وہ تو بری طرح سے اس کا اکانومی کا برا حال ہو گیا ہے اس جنگ کے نتیجے میں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو، تو جس طرح وہ ایران کے معاملے میں نہیں چاہ رہے تھے اور پھنس گئے۔ اب یہ جو نیتن یاہو وہاں گئے ہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب کے پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری کوشش کریں گے کہ سیز فائر ہو جائے۔ رائٹ، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے متنازع منصوبے پر بھی پیش رفت کا اشارہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اطراف کے تمام ممالک سے ان کو تعاون ملا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ اگر سیز فائر ہوا تو کیا شرائط ہوں گی؟ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ سیز فائر کس ٹرمز پہ ہوتی ہے۔ اگر حماس کی خواہش ہے اور بہت سے مسلمان ممالک کی خواہش ہے بشمول گلف کے کہ سیز فائر سے 60 دن کی نہ ہو، اس سے لمبی ہو، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، نہ ان کو کھانے کو کچھ ملتا ہے، جو کھانے کو لوگ جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اگر یہ سیز فائر ہو جاتی ہے تو سب کا بھلا ہے، لیکن یہ سیز فائر تب پرماننٹ ہوگی اگر کوئی نقشہ چاہے مدھم ہی نظر آئے مستقبل کا کہ یہ جو سلوشن ہے پیلسٹینین ایشو کا وہ کیا اسرائیل یا امریکہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوئی، چلے سیز فائر کا ہونا ویسے ہی بہتر ہے، کیونکہ بیچارے کوئی 57-58 ہزار شہید ہو گئے ہیں اور 1.5-2 لاکھ بیچارے زخمی ہو گئے ہیں، تو سیز فائر ہونا اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ سیز فائر نے اگر پائیدار ثابت ہونا ہے تو وہ کسی سلوشن کی طرف جا رہی ہے یا نہیں۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطینیوں کو حکومت کرنے کا اختیار ہے، لیکن سیکیورٹی کے معاملات مکمل طور پر ہمارے ہاتھوں میں ہونے چاہیے۔
یہ جو بات چیت وہ کر رہے ہیں اس سے تو پھر کوئی دو ریاستی حل کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے. اسرائیل بڑی دیر سے کہہ رہا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو اشارے دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علاقے کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ حماس سے سیکیورٹی لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اسرائیل کا ہاتھ میں آنا تو کوئی تک ہی نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کی آکیوپیشن کا دوسرا نام ہے. جو پروپوزل آ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حماس کے لیڈرشپ جو ہے یا باہر چلی جائے گی سر دست، لیکن اور اس کی جو مینجمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ گلف کی ریاستوں کے اور شاید اور کچھ ملکوں ان کے ہاتھوں میں جائے گی. سو امریکہ اس پر بھی پر امید ہے کہ ابراہیمک اکارڈ پر منا لے گا وہ مختلف ممالک کو. سو سب سے پہلے کدھر اشارہ ہوگا، کس طرف توجہ ہوگی؟ وہ تبھی ہوں گے مثلا اگر سعودی عرب از دا بگ پرائز. اصل میں پرائز تو سعودی عرب ہے نا جی، بڑا ملک ہے، اس کی بہت بھاری آبادی ہے. دوسرے ملکوں میں تو جو ہے بہت اہم ملک ہیں لیکن ان کی آبادی کم ہے، زیادہ تر وہ غیر ملکی رہتے ہیں. سعودی عربیہ کی بہت بڑی آبادی ہے، اس کی ایک خاص تاریخ ہے اور اس کا ایک خاص اسلامی دنیا میں اس کی ایک پوزیشن ہے، کیونکہ وہ ہماری جو ہولی سائٹس ہیں وہ وہاں ہیں، مکہ مدینہ، تو اس لیے وہ تو ساری اسلامی دنیا کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے سینٹر ہے عقیدت کا. تو اس لحاظ سے سعودی عربیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا ایکسیپٹ کر لینا جب تک کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا کوئی سامنے نمونہ نہ آئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کے بادشاہ نے بھی کہا، کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ جب تک یہ نہیں آئے گا سعودی عرب ایکسیپٹ نہیں کرے گا. رائٹ. اب پاک بھارت کی بات کر لیتے ہیں. بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے بیان دیا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان اور چین سے تھا. ترکیہ نے بھی پاکستان کی مدد کی. بھارت ہارا ہوا ہے لیکن وہ ان ممالک کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ اب یہ اپنی خفت مٹانے کو آ رہا ہے. اچھی خاصی ان کی پٹائی ہوئی ہے اور ساری دنیا میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان ایک سورس آف سٹیبلٹی ہے، ریجنل سٹیبلٹی ہے اور وہ بیلنس قائم کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنی ان کی آؤ بھگت کی گئی ہے وائٹ ہاؤس میں، کیوں کی گئی ہے؟ آفٹر آل یہ سوچنے کی بات ہے کہ 4-5 دن قبل جنگ سے پہلے کہا تھا ان کے وائس پریزیڈنٹ نے کہ کوئی بات نہیں، لڑ لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے کوئی ایسی چیز نہیں، حرکت نہیں کریں گے، مطلب نیوکلیئر ویپنز کی طرف ان کا اشارہ تھا. پھر کیا ہوا یہ کہ امریکہ اور چین کی آسمان پہ آنکھیں ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے. بھارت نے اسی لیے ان کے پاس گئے اور وائس پریزیڈنٹ جو کچھ دن پہلے ہی مل کے آئے تھے مودی صاحب سے، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ دن دیکھ لیں تو شاید وہ مودی صاحب کی فیلنگ ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ مودی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ہاتھ بھاری ہوگا اور وہ حاوی ہوں گے. جب انہوں نے دیکھا حاوی خاک ہوں گے، پچھلے 30 منٹ 6 تو جہاز ان کے گر گئے. ابھی تک وہ یہ کہتے رہیں جی کچھ نہیں. آج کی خبر ہے کہ جو بندوں کو وہ انڈیا میں ایوارڈز دیے جا رہے ہیں گیلنٹری کے، ان میں وہ ایئر فورس کے پائلٹس بھی شامل ہیں. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جب ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ ہوا کبھی جس ملک کو ہم کہہ رہے ہیں وہ چین کے خلاف ہمارا ساتھی ہوگا، وہ تو پاکستان کے لڑنے کے لیے اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو چین کے خلاف کیا لڑے گا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے، میں یہ اگر کہوں فرانس نے مدد کی اور فلانے نے مدد کی، برطانیہ نے کی، امریکہ نے کی، جس کے ہتھیار ہیں، اور بھئی ہم نے ہتھیار خریدے ہیں نا، تو تم نے بھی خریدے ہیں، تو کیا ہم کہتے سارے ممالک جو تمہیں سپورٹ کر رہے تھے؟ چین کا ہماری بڑی کلوز ڈیفنس کوآپریشن، شک ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جی جو لڑائی ہوئی ہے چینیوں نے تو نہیں لڑی. اور اگر پائلٹس ہیں تمہارے پاس کوئی کم جہاز تھے، دنیا کا موسٹ ایڈوانسڈ آپ کے پاس جہاز تھا. یہ ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیڈیکیشن پہ کرتا ہے. ہماری ایئر فورس کی زبردست ٹریننگ تھی اور یہ بڑی 2019 سے پریزیڈنٹ انہوں نے پرائم منسٹر مودی نے موقع فراہم کر دیا تھا. ایک تو پی ایف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کمزور ایئر فورس ہے. ایک ان کا 2 جہاز گرائے گئے، پھر ایک انہوں نے اپنا ہی جہاز مار گرایا، جیسے 6 انڈینز مر گئے، ہیلی کاپٹر گرایا. پھر اگلے دن دہاڑے پی ایف نے ان پہ حملہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پی ایف کو یہ پتہ چل گیا ان کی کیپیسٹی کتنی ہے
اور وہ یہ کہ جیم کر سکتی ہے ان کے ریڈارز. تو یہ جو ہے یہ تو ساری دنیا کا پتہ ہے. اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھارتی دفاعی کونسل نے 12 ارب 31 کروڑ ڈالرز کا اسلحہ خریدنے کی منظوری دی ہے. کل بھارتی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ بھارت کے دفاعی بجٹ میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیوں بھارت پلان کر رہا ہے مزید اسلحہ لینے کا؟ کیا کوئی جنگ کی تیاری ہے؟ نہیں، وہ تیاری تو کر رہا ہے اور فوجوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت ریڈی رہیں، چاہے پاکستان کی فوج ہو بھارت کی فوج ہو. لیکن ہمیں اس میں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو نیچر آف وار بدل گیا. یہ جو ہے نا کہ بین کاؤنٹنگ، اس کے اتنے ٹرک، اتنے ٹریکٹر، اتنے وہ ہیں، وہ ٹینکس ہیں اور اتنے جہاز ہیں. اب وار کا نیچر چینج ہو گیا ہے. اس کے اندر ایکسپرٹیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے اندر اب وار کی کئی ڈائمینشنز ہو گئی ہیں. اس لیے ایرو میگنیٹک جو ہم نے پی ایف نے اب کے اچیو کیا ہے اور ان کے مارشل نے بتایا تھا، سب کو دنیا کو چھپا کے نہیں رکھا، کہ انہوں نے کس طرح الیکٹرو میگنیٹک اسپیس کا اوپر ہمارا جو کنٹرول تھا وارفیئر میں، تو وہ ایک صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا. ہندوستان تو بول ہی نہیں رہا تھا. ساری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو آ رہا تھا. انڈیا کا نیریٹو تب آتا اور وہ ویسٹرن میڈیا ضرور پک اپ کرتا کیونکہ یہ چین کے خلاف ہیں اور ہندوستان کے حق میں ہیں. لیکن اگر بولے ہی نہ، وہ تو بالکل چپ سادھ کے بیٹھ گئے تھے. اتنے صدمے میں تھے جب سے ان کے جہاز گرے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر ڈرون اٹیکس ہوئے. نیچر آف وار ہیز چینج. اس لیے کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے جنگ کر لینا، اور بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے دور دراز کے علاقے وار میں انوالو ہو جائیں گے. یہی نہیں ہے کہ بیچارے کشمیری مرتے رہے، دونوں سائڈوں پہ وہی شہید ہو جاتے ہیں سیز فائر لائن کے ارد گرد. اب کی وار نے ثابت کیا ہے کہ یہ بمبئی میں بھی جا سکتی ہے اور جگہ پہ بھی جا سکتی ہے.